صلی علی محمد. وہ مجلس کا آغاز اسلام سے کریں گے. داؤد ایک مرثیہ پیش کریں گے, السلام پیش کریں گے بر محمد والے محمد صلی اللہ صلی علی. بر دیگر صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. چینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی رضا ہی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. ڈھونڈتی پھرتی ہے لاشوں میں سکینہ بار بار. ڈھونڈتی پھرتی ہے لاشوں میں سکینہ بار بار. جب ملا سینہ تو تیروں کو ہٹاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی.
التماس کریں شباب بھائی سے ایک مرثیہ پیش کریں. شباب بھائی بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر صلوات صلی اللہ محمد وال محمد. میں مرثیے کے لیے تیار ہو کے نہیں آیا تھا، لیکن حکم مل گیا ہے اس در پہ، تو 2-3 مصرے حضرت عباس علیہ السلام کی شان پہ اور آخری ایک بند امام حسین علیہ السلام. یہ مذہب ہم لوگوں کا جو ہے عشق، محبت اور مودت کا ہے. ہمیں اجر رسالت میں صرف مودت قربہ مانگی گئی ہے، تو اسی عشق کے حوالے سے یہ بات لب عشق کی دہرائی ہوئی ہے، یہ بات لب عشق کی دہرائی ہوئی ہے. حضور یہ اہل محبت کی خبر لائی ہوئی ہے، یہ اہل محبت کی خبر لائی ہوئی ہے. حضور مشکیزہ لیے دوش پہ عباس چلے ہیں، مشکیزہ لیے دوش پہ عباس چلے ہیں. حضور کونین پہ ہے بد کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کونین پہ ہے بد کی گھٹا چھائی ہوئی ہے. ارے وہ گھاٹ سے ہٹ جائے جسے جان ہو پیاری، وہ گھاٹ سے ہٹ جائے جسے جان ہو پیاری. حضور عباس کے ماتھے پہ شکن آئی ہوئی ہے، عباس کے ماتھے پہ شکن آئی ہوئی ہے. یہ بات لب عشق کی دہرائی ہوئی ہے. صلوات. سید محمد بھائی ایک بند کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے، اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہم لوگ غم منا رہے ہیں، پشاور کے شہداء، یہ انہی غازی اور امام حسین 72 کے چاہنے والے تھے. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد حسین جب کہ چلے دوپہر کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا
گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا سوار بھائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کی چلے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. You know that we are having this Alisa Majlis for Shodai, Peshawar. They were gunned down in Friday prayer a month ago. We are fortunate to have two Zakir Ahlabad among us. We're going to have both Majlis in English and Urdu inshallah. So first we start with Maulana Sheikh Jalil in English. Bar Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Humble request of Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha for the ruh or arwah of all those shuhada of Peshawar. May Allah be pleased with their souls. Surah Al-Fatiha. Bismillah. And also for your marhumin, may Allah be pleased with their souls. Surah Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صلوا على محمد وآل محمد. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. Tonight, we just have to take a few minutes of your time, and then
as we say in English, I'm warming the seat for Maulana Mahbub, so that by the time he comes, the seat is already warm, so that it's easy to take it from there. So I'm not speaking, but I'm just wanted to share some few notes about what we're here tonight for, about those shuhada. I just want to emphasize about different types of death in the eyes of Islam. Many people, when we hear death, we think it's all the same. Either somebody got shot or somebody sleep and they die from their sleep, they're all the same. But in Islam, no, it's not the same. There are different types and kinds of death. Number one is called Mautul Adi, which means it's just normal death. Many people die Mautul Adi. They get sick and then eventually they die through that. Oh no, sometimes a person sleeps and they never woke up. Mautul Adi. That's problem. Now this death is a normal death, but there is no any dignity in it, because even animals, they die like that too. But then there is the second death, which is called Al-Maut Al-Khizi. Now there is death here. There is second one is called Maut Al-Khizi, which is a disgraceful death. It's death, but not Adi. It's a little bit lower than the Adi. What does it mean, Maut Al-Khizi? It's a death that a person dies. It's a death, but it's a death that no mu'min should wish for. It's a death that a person dies, but nobody wants to die like that. For example, Quran gives you some of this example. One of the example of Maut Al-Khizi is Abu Lahab. Abu Lahab, one of the enemies of Islam, enemy of the Holy Prophet. Abu Lahab showed the animosity to Rasulullah from day one. How did Abu Lahab die? No person should hope to die like Abu Lahab, because Quran already cursed him. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. It is mentioned that he died in a place, number one, which was abandoned and nobody even knows he was dead. And after he was found, his body was completely in a very bad shape. Nobody would like to even get close to it. This is called Mautul Khizi. That is one. Another example of Mautul Khizi is a death like, for example, those who killed Imam Hussein. Every one of them experienced what is called Mautul Khizi. None of those who participated in killing Imam Hussein, none of them died Mautul Ad. No. Now check in the history. Not even one of them. Now, even those who did not kill, but they participated in getting the horses ready, or they participated in getting the sword for those who went and fight Imam Hussein, none of them died Mautul Ad. Never. Because Allah subhanahu wa ta'ala didn't let them to die Mautul Ad. One example out of all of them. Some of them, they died a death where after they died, children were stoning their body. Children were stoning them after they died. That is the end of those who killed Imam Hussein alayhi salam. That's called Mautul Khizi. That's number two. Number three. Now, Mautul Ada, then there is Mautul Khizi. Now, then there is another death above this, and it's called Mautul Izza wal Kiram. The death with dignity and honor. This is known as Al-Maut Bil-Shahada. This is the death we all should pray for. Any person, if you know you're going to die,
but never ask Mawtul Adda or Khizr. If you want to ask Allah Mawtul Izzah. Because this is what the death that Ahlul Bayt ibn asking for. All Imams, they ask Allah Mawtul Izzah wal Kiram, which is to die in the path of Allah. And that is why when you read Dua al-Iftitah, which is known that is ascribed to our 12th Imam, in that dua, Imam al-Zaman, he is asking Allah to die Mawtul Izzah wal Kiram. And you read in that Dua al-Iftitah, he says, وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْنَا. Ya Allah, we know we're going to die, but we don't want to die Mawtul Adda. We want you to kill us or to die under the death of you in the path of us. And it's called Mawtul Izzah. Imam Ali, the same thing. Now check in the history. Every battle Imam Ali goes, he wishes to die in that battle. And then after the battle is over, he will go to Rasulullah, Ya Rasulullah, still there's no shahada. Then Rasulullah will say, Ya Amir al-Mu'mineen, it's come. Until the last Jum'ah in the month of Sha'ban, like tomorrow, right, the last Jum'ah, the Prophet gave a khutbah, the longest khutbah. And then after that, Imam Ali asked, Ya Rasulullah, ma huwa afdalul a'mal fi hadha ash-shahr? Ya Rasulullah, we talk about the month of Ramadan, what should we do, what a mu'min is supposed to do? But I have a question, Ya Rasulullah, what is the best in the month of Ramadan that a mu'min should look for? Then Rasulullah said, Ya Ali, afdalul a'mal fi hadha ash-shahr al-wara'u an maharimillah. Al-wara' an maharimillah. What does it mean? You know, most of us, we think in the month of Ramadan, the best thing is reading Quran. The best thing is giving sadaqah. It's good. But the Prophet told Imam Ali, Ya Ali, the best is to refrain yourself from any haram. Better than reading Quran. Now sometimes we think, reading Quran, now what good the Quran does to me if I read the Quran and turn and go do haram? What good does this Quran do? I finish and then go sit and do backbiting. Then Quran is not beneficial at that point. Then after that, Rasulullah looked at Imam Ali and then he says, Ya Ali, wa ka'anni bik. As if I was there in the month of Ramadan, in the Layal al-Qadr, وَقَدْ اخْتَضَبَ لِحْيَتُكْ بِدَمِ رَأْسِكَ. When the blood of your head comes all the way to your beard. وَكَأَنِّي بِكَ وَقَدْ يُسْتَحَلُّ بِكَ يَا عَلِيٍّ. Then Imam Ali asked, Ya Rasulullah, يُسْتَحَلُّ مِنِّي ماذا? What's going to happen to me? He said, as if I was there in the month of Ramadan, when the enemy, Al-La'in ibn Al-La'in, who comes to strike. Now look at Imam Ali to know the Mawtul Karama, that death that Imam Ali was looking for. When Ibn Muljim hit him, what did he say? As if fuztu wa rabbil Kaaba. Al-Fawz wal Najah. Success is not to die on the bed. Al-Fawz is to die as a shaheed. So those shuhada who got killed, wallahi hani'an lahum. Wallahi, congratulations to them. And we all should ask Allah, if our time comes, to die like those mu'mineen. Because this is Mawtul Izzah wal Kiram. I pray to Allah to honor all of us this kind of death, Ya Rabbil Alameen. And Ya Allah, we ask you, give us the honor to be killed in your path and in your pleasure, Ya Rabbil Alameen. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the family of those shuhada, may Allah give them sabr wa silwan, and may Allah subhanahu wa ta'ala unite those shuhada with Muhammad and Ali Muhammad, bin Nabi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah sallallahu.
تھینک یو مولانا شیخ جلیل. اب میں التماس کروں مولانا محبوب صاحب تو تشریف لائیں. مجلس خطاب مولانا محبوب مہدی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی حضرات، آپ سے گزارش ہے اپنے جملہ مرحومین کے لیے، تمام شہدائے راہ حق کے لیے، مخصوصاً پشاور میں اسی شعبان میں جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے جو مومنین بے گناہ شہید کیے گئے ان کے لیے، اور اس کے فوراً بعد قطیف میں جن بے گناہوں کا سر قلم کیا گیا ان کے لیے، اور پورے تاریخ میں جرم حب اہل بیت میں جو لوگ مارے گئے اور شہید کیے گئے ان سب کے لیے، اور عموماً تمام مومنین و مومنات کے لیے گزارش ہے 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین. من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلوات. حضرات، یہ بے گناہ وہ مومنین جو جمعے کے دن ذکر خدا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور انہیں ظالموں نے، یزیدی فکر رکھنے والے دہشت گردوں نے شہید کر دیا. ان کے لیے سارے ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے. میں یقیناً بانیان مجلس ادارے جعفریہ کی مینجمنٹ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا اور مومنین میری لینڈ اور اس ادارے کے عالم، ان سب کے اس عمل کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر جزیل کرامت فرمائے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں کرنے کی اور کہنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہید ہوئے انشاءاللہ اس پر میں ابھی گفتگو کروں گا، تو اس میں 2 رخ ہیں، بلکہ 3 افراد ہیں. اس طرح کے واقعات میں 3 افراد سامنے آتے ہیں اور تینوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، تینوں کے اعمال کے نتائج الگ الگ ہیں. ایک وہ جو شہید کیے گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا. ایک وہ جنہوں نے قتل کیا
جو قاتل ہیں اور ظالم ہیں. یہ دو ہو گئے، ان دونوں کے اعمال کے نتائج مختلف ہیں. ایک تیسرا گروہ ہے جنہوں نے ایسے واقعے کو سنا، ان کو پتہ چلا کہ یہ ہوا، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس یہ تین ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں حصہ ہے. اور یہی وہ ہے جو ہم نے کربلا سے سیکھا. کربلا سے ہی تو سیکھا. ایک قاتل تھا، ایک مقتول تھا، اور ایک وہ تھا جس نے اس ظلم کو سنا. اس نے کیا کیا؟ اسی لیے ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. نہ صرف قاتل لائق لعن ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا اس پر لعنت کرنی چاہیے جو قاتل ہے یا نہیں، اور لعنت کا مطلب کیا، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن ابھی میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم زیارت میں یہی پڑھتے ہیں، کربلا نے ہم کو یہ سکھایا، ایک اصول دیا کہ دیکھیں اعلیٰ ترین مرتبہ تو ان کا ہے جو شہید ہو گئے. ابھی مولانا شیخ جلیل صاحب بہت خوبصورت پیرائے میں اس بات کو پیش کر رہے تھے کہ عزت کی موت، ہیہات من الذلہ. حسین نے کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ذلت کو قبول کریں. شہادت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ذلت ہم قبول نہیں کر سکتے. شہادت کرامت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت فضیلت ہے. شہادت جن کو مل جائے وہ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ جو عظیم ہونا چاہتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور یہی ایک فرق ہے ظالم اور مظلوم میں. مظلوم کی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ بظاہر یزید جیتا، لوگوں نے کہا یزید جیت گئے، لیکن آج دیکھو کہ جیتا حقیقتاً کون ہے؟ وہ جو شہید کیے گئے. آج لاکھوں کروڑوں لوگ یہ تمنا کرتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم. اعلانیہ کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن جو یزید کی طرف ہے آج بھی، جو یزیدی ہیں وہ ہیں تو یزیدی، مگر ایسے ہارے ہوئے ہیں کہ ان کی مجال نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ کاش ہم یزید کے ساتھ ہوتے. کرتے وہی ہے جو یزید نے کیا، تمنا نہیں کر سکتے یزید کے ساتھ ہونے کی. ہم علل اعلان کہتے ہیں یا لیتنا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کوئی انسان ہارے ہوئے کے ساتھ ہونے کی تمنا نہیں کرتا. یہ حسین کی جیت ہے، حسینیت کی فتح ہے. آج تک حسینیت کی فتح اس بات کی، یہ جتنی بھی آپ اس طرح کے واقعات کو سنتے ہیں، یہ جو اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت آج ابھی تک جاری اور ساری ہے، اور اس کا پیغام جاری ہے، اور حسینی موجود ہیں اور یزیدی بھی موجود ہیں. تو ابتدائی طور پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں یہ دو گروہ تو وہ ہوئے، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک ظالم، ایک مظلوم. لیکن ایک تیسرا گروہ ہے، اس کی ذمہ داری کیا؟ وہ بھی دو طرح کے ہیں. یہ جو تیسرا ہے اس کی بھی دو قسمیں. ایک وہ جو اس ظلم کو سن کے خاموش ہو جائے یا اس کی حمایت کرے. یاد رکھے کہ حمایت کرنا اور خاموش رہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی ٹیررزم ہوا یا ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے، یہ جو ظلم ہوتا ہے ظالم بہت کمزور ہوتا ہے. آپ یقین جانیں ظالم کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہوتا. ظالم سے ظلم کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ کمزور ہے. اس کا ظلم یہ بتا رہا ہے کہ کمزور ہے. اگر طاقتور ہوتا تو ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا. اسی لیے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ظلم کا شائبہ بھی نہیں اللہ کی طرف، نسبت ہی ظلم کی نہیں ہو سکتی، عدل ہی عدل ہے. اور پھر جو اس کا نمائندہ اس زمین پر تھا
اس علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے کیا کہا؟ علی عدل، عادل نہیں، عدل ہے علی، یعنی جس کے پاس اب علی آ جائیں وہ عادل ہو جائے گا۔ علی عدل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی طاقتور ہے، علی پاورفل ہے، جو پاورفل ہوتا ہے وہ عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو جتنے ظالم ہیں بہت کمزور ہیں، مگر یہ جو کمزور لوگ ہیں، یزید کتنا کمزور، کیا ویلیو، کہاں یزید، کہاں حسین ابن علی، جس کی تعریف قرآن نے کی ہے، جس کی تعریف رسول نے کی ہے، جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہے، جو شباب اہل جنت کا سردار، کیا کیا فضائل ہیں، کہاں حسین کہاں یزید۔ پھر یزید قتل کرنے میں کیوں کامیاب ہو گیا؟ قتل کرنے میں کامیاب ہوا، ویسے کامیاب نہیں ہوا، مقصد میں تو انتہائی ناکام، لیکن قتل کرنا، فرزند رسول کو 50 سال کے بعد رسول اللہ کے کلمہ گو آ کے قتل کریں، ہوا کیا؟ اتنا طاقتور تھا وہ؟ نہیں، وہ تو بہت کمزور تھا۔ اس کی طاقت کیا تھی؟ اس کی طاقت لوگوں کی خاموشی تھی۔ آج بھی ٹیررسٹ جتنے ہیں دنیا کے، ان کی طاقت، یا جو بھی ٹائرنٹ ہیں یا جو بھی ظالم ہیں، وہ خود بہت کمزور ہوتے ہیں، کمزور ہیں اس لیے ظلم کر رہے ہیں، مگر ان کی طاقت کیا بنتی ہے؟ اچھے لوگوں کی خاموشی، the silence of good people who consider themselves they are good. Their silence is the power of tyrants, the power of terrorists. تو اب ان دو افراد کے درمیان ایک وہ گروہ ہے کہ جو اس واقعے کو سنے اس نے کیا کیا۔ یہ جو آپ آج بیٹھے ہوئے ان مظلومین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں زیادہ سے زیادہ تعداد آنی چاہیے، ہر شخص شامل ہو۔ بالکل میں مذمت کرتا ہوں، دنیا کو بتائیں کہ اگر تمہاری وہ طاقت ہے ظلم کی، تو ہماری بھی طاقت ہے مظلومیت کی، اور مظلومیت کی طاقت زیادہ پاور اور اثر رکھتی ہے بنسبت ظالم کی طاقت کی۔ تو ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی، صرف ایک مجلس کر کے نہیں، منظم طور پر جتنا ہو سکے، جس بہترین طریقے سے ہو سکے ہم مظلوموں کی حمایت کریں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا یہ جو شکاگو میں مسجد پر حملے کا جو پلاٹ تھا اس کو بے نقاب کیا گیا ہے، تو اس سے کیا سمجھتا ہے ظالم؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈرا کے لوگوں کو اس ذکر سے روک دیں۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مسجدوں پر، جلوسوں پر، مجلسوں پر حملہ کیا تو لوگ مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں گے، جلوسوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ تاریخ نے ابھی تک اس دور کے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان لے لیجیے، عراق لے لیجیے، جہاں بھی آپ نے جس علاقے میں جن جگہوں پر ظلم کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا اس لیے کہ اب یہ نہیں آئیں گے مجلس میں، اب نہیں آئیں گے مسجد میں، اور زیادہ لوگ آئے، اور زیادہ لوگوں نے جلوس میں شرکت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسینیوں کو کوئی موت سے ڈرا سکتا ہے؟ حسینی تو اس عزت کی موت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بھی آپ نے سماعت فرمایا، دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہوا، اس طرح کے ظلم اس سے پہلے ہوئے مسلسل، اور یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ ظلم رکنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، ظالموں کی مذمت کریں خوب جتنا ہو سکے، اور اس کے لیے پلان مذمت ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا، اب پہلے ہم یہ شکایت کرتے تھے کہ بھئی وہ CNN کچھ نہیں کرتا اور BBC کچھ نہیں کرتا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس دنیا میں۔ آج کے دنیا میں یہ جو ٹی وی چینلز ان کی ویلیو نہیں رہ گئی، وہ بھی سوشل میڈیا ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا ہی کا آج کل، یہ سارے جتنے ٹی وی چینلز آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس وقت آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی بات، اپنی وائس دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسکیٹرڈ ہیں، منظم نہیں ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کیا ہوا۔ ہمیں منظم ہونا چاہیے، ہمارے یوتھ کو منظم ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو منظم ہونا چاہیے، اس طرح ہمارا نظم و ضبط ہونا چاہیے، اس طرح ہم آرگنائز ہونے چاہیے کہ ایک خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اتنا شور مچا دیں دنیا میں،
کہ سب کو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے بڑا ظلم ہے کہ جس کو میڈیا کہا جاتا ہے یا سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، یہ جو تقریباً 50 لوگ مسجد میں مارے گئے، کتنا اس پر گفتگو ہوئی، کتنی اس پر بات ہوئی، کتنا میڈیا نے اس کا ذکر کیا، کوئی مذمت کی؟ کچھ بڑی شخصیات کی طرف سے، مسلمانوں کی بڑی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی مذمت کے آپ نے بیانات سنے؟ نہ صرف مذمت بلکہ اس کو روک لگانی چاہیے۔ تو مگر جب تک ہم خود منظم نہیں ہوں گے پوری دنیا میں، اس وقت تک ہم اس طرح کے واقعات کے خلاف سے ہی قدم اٹھانے میں ناکام رہیں گے۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم منظم ہوں، ہمارے سینٹرز منظم ہوں، ہمارے یوتھ خاص طور پر منظم ہوں، اور ان میں آپس میں رابطہ ہو، اور ظاہر ہے کہ لیگل فریم ورک میں یہ تو الحمدللہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم نہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں، نہ ہم ملک کے قانون کے خلاف جاتے ہیں، کہیں بھی اس کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم مظلومین کا دفاع کریں۔ تو یہ بہت ہی اہم اس کی ضرورت ہے، اس کے کچھ قدم تو کم سے کم اٹھائے جائیں کہ تاکہ چلیں کوئی قدم اٹھایا گیا، اب یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ بات آگے جا رہی ہے، اور ایک ایسا گویا کہ نظام سامنے آ گیا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا خاموش رہ نہیں سکتی، فوراً اس کا شور پوری دنیا میں مچے، اس کی ہماری آواز سب کے کانوں میں پہنچے، اس کے ہمارے پاس اسٹریٹجی ہو، اس کے لیے ہمارے پاس صحیح وسائل ہوں، اور وسائل ہوں تو ان کو صحیح یوز کیا جائے۔ ہیں الحمدللہ وسائل کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، صرف پلاننگ کی کمی ہے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس چیز کی کمی ہے جس کی وصیت امیر المؤمنین کر کے گئے۔ ہر چیز کی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر ریسورس موجود ہے، یہ نہیں کہتے فلاں چیز نہیں ہے، فلاں کمی رہے، کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ کمی کہاں ہے؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، نظم امر نہیں۔ اگر نظم امر ہو تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، یہ تو ہماری اپنی قوم سے ہوگی، وہ جو قاتل ہیں ان سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تک بات پہنچے تو یہ سمجھ لیں کہ تم اس لیے مار رہے ہو تاکہ ذکر نہ ہو، یہ تمہارا جہل ہے، یہ تمہارا جہل ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ تو تم ذکر حسین سے روک رہے ہو، تم کو پتہ نہیں کہ جب کوئی مرتا ہے، ریگولر مرتا ہے، تو بھی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، حسین ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بھائی تم نے مارا، پوری دنیا میں مجلسیں ہوئیں، تم نے جتنا مارتے جاؤ گے ذکر میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، ذکر کم نہیں ہوگا۔ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہے، یہ مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے مارا، یہ ذکر ہوا، یہ ذکر ہو سکتا ہے نہ ہوتا آج، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے مارا۔ ایسے نہ جانے کتنے، ہر علاقے میں، پوری دنیا میں، پورے گلوب پر الحمدللہ ذکر بھی ہوا، مجلسیں بھی ہوئی، یعنی تم نے مارا ان مظلوموں کو، ذکر اس کا ہوا جو تم پسند نہیں کرتے، جو تم روکنا چاہتے ہو، اور وہ ہے ذکر حسین ابن علی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری کوشش ہے کہ یہ ذکر رک جائے، اللہ کی کوشش ہے کہ یہ ذکر پھیل جائے۔ تو مقابلہ ہمارا تمہارا نہیں ہے، مقابلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے ہے۔ اب ایک بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، جتنے مسلم ہیں سب اس کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ اس کو پسند کرتے، یہ تو ایک گروپ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مینٹلٹی ہے۔ اب اس کی جو بھی آپ جسٹیفیکیشن آپ سنتے ہو کہ بھئی اس کا ریزن یہ ہے اور اس کا ریزن کچھ بھی آپ ریزن دے دیں، یہاں وہی اپلائی ہوتا ہے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہ کرو۔ تو چونکہ آپ ان کی نظر میں کافر ہیں، لہذا یہ آپ کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا جرم ہے کسی مومن کو قتل کرنا، ایک۔ نمبر 2، کسی مومن کو کافر کہنا، دو بات ہو گئی۔ تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا، اپنے بھائیوں سے، کہ بھیا دیکھیں، اس میں آپ کو اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔
اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو اور بھی شدت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن شدت کے ساتھ منظم طور پہ عام مسلمان، میں تو پہلے صرف اپنے جوانوں کی بات کر رہا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں تمام مسلمان، اور پھر کہہ رہا ہوں تمام انسان، سب کو یہ آواز بلند کرنی ہے۔ اب یہ جو گمراہ آئیڈیالوجی ہے کہ قتل کر دو، ان کے لیے کہ قتل کرو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو ان کو پتہ ہے قرآن مجید میں جس گناہ کی شدت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے اور اس گناہ کے لیے جو سزا بیان کی گئی ہے، سب سے بڑی اور سخت اور شدید جو سزا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 پڑھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر، یہ پلاننگ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ ہے نا، جان بوجھ کے کرنا ہے، ایسے نہیں کہ اچانک ہاں پڑ گیا کسی کا کسی کے اوپر اور وہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ غیر عمد نہیں ہے، یہ عمد ہے، یہ خطا نہیں ہے، اس میں خطا نہیں کیا کسی نے، بلکہ یعنی خطا کا مطلب یہ کہ اچانک یہ ہو گیا اس کو پتہ نہیں ہوا، نہیں، یہ عمدن قتل کیا جائے، کس کو؟ مومن۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مومن کہاں، ہم تو ان کو مومن، اچھا عجیب بات ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، جمعے کی نماز میں کچھ مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، تم کرو کافر ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ کافر تو نماز ادا کر رہے ہیں اور مسلمان ان کافروں کو آ کے مار رہے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام اور کفر ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب آپ مقابلہ کریں تو ابو طالب کے مقابلے پہ جن لوگوں کو مسلمان کہا گیا ان کا تقابل کر لیں، وہ تو مسلمان ہو گئے جو مسلسل جنگ کرتے آ رہے تھے رسول اللہ سے، اور جس نے حمایت کی رسول اللہ کی اس کے اوپر کفر کے فتوے، وہی سلسلہ جاری ہے۔ تو اذان محترم، قرآن نے کیا کہا، بس میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ وہ مسلمان جو جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو، ان کو سمجھ میں آئے کہ قرآن نے اتنی شدید سزا کسی گناہ کی بیان ہی نہیں کی۔ پڑھ لیجیے آپ، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا 93 آیت نمبر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو ایک مومن کو قتل کرے متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم کی سزا تو اور بھی گناہوں کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ سزا جو مشرک کی ہے، شرک کی بنا پر وہ سزا دی گئی ہے اس کو جو ایک مومن کو قتل کرتا، خالداً فیہا۔ اب اس سے آگے کی کوئی آپ سزا اور سوچ سکتے ہیں؟ جب جہنم میں پہنچ گیا، نہ صرف جہنم میں پہنچا، اب وہاں سے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں انسان جہنم میں جائے گا، اپنی گناہ کے اعتبار سے سزا بھگتنے کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا، لیکن یہ وہ سزا ہے مومن کا قتل کہ اس میں اب کوئی چھٹکارے کی گنجائش نہیں ہے، جو جہنم میں چلا گیا اس بنا پر خالداً فیہا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی فرد نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ کوئی جذباتی مسائل نہیں ہے، قرآن کے احکام ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ایسا شخص کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس کے آگے کیا؟ تو پہلے تو جہنم، اس کے بعد پھر ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کی جہنم کی، دو سزائیں ہو گئی، بڑی سزا، بس کافی کہ نہیں، ابھی نہیں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہو، اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ جس پر خدا غضبناک ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مغضوب علیہ۔ یہ وہی تو ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، مغضوب علیہ، تو وہ مغضوب علیہ میں شامل ہو جائے گا جو ایک مومن کو قتل کرے۔ یعنی جہنم کے بعد دیکھیں، جنت اور جہنم یہ دو الٹیمیٹ آپ کے ڈیسٹینیشنز ہیں، آخری ڈیسٹینیشنز ہیں۔ جنت، اب اس کے آگے کیا ہے؟ جہنم، اس کے آگے کیا ہے؟ کہا ہے دونوں کے آگے کچھ ہے، جنت کے بھی آگے کچھ ہے، جہنم کے بھی آگے کچھ ہے۔ وہ کیا؟
جنت کے آگے ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنہیں جنت مل جائے گی اللہ ان کو جنت سے بھی بڑی ایک جزا دے گا۔ جنت سے بڑی کیا جزا ہے؟ کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا ان کو ملے گی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، یعنی جن سے خدا راضی ہونے کا اعلان کرے، یہ رضا الہی جنت سے بڑا وہ عظیم الشان رتبہ ہے جو ایک مومن کو ملنے والا ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ جہنم اور جہنم میں خلود سے بھی جو زیادہ بڑا گویا خدا کی طرف سے بدلہ ان کے عمل کا ان کو سزا کی طور پر ملنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو وہاں اللہ کی رضا، یہاں اللہ کا غضب۔ اللہ کی رضا جنت سے بلندتر ہے، اللہ کا غضب جہنم سے بدتر ہے۔ اچھا یہی نہیں، اچھا ہو گیا اللہ کا غضب؟ نہیں، ابھی نہیں رکا اللہ کا غضب، ابھی اس کا اللہ نے جو سزا معین کی ہے قاتل کی، ایک مومن کے قاتل کی، ایک مومن، مؤمنن واحد کا صیغہ، مؤمنن متعمد، اس کی اتنی سزا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَعَنَهُ، پڑھ لیجئے سورہ نساء 93، وَلَعَنَهُ، اور اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ یعنی غضب کافی نہیں ہے، آگے اور ہے اللہ کی لعنت۔ اب میں پوچھ رہا تھا نا کہ بھئی کیا لعنت ہو سکتی ہے ایسے لوگوں پر جو مومن کے قاتل ہوں؟ ہے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ غضب جہنم کے بعد، غضب کے بعد اس سے بھی جو خطرناک ایک مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لعنت ان لوگوں پر، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ 5 سزائیں دی ہیں اور ہر سزا ایک سے ایک خطرناک ہے۔ آخری سزا کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ ابھی کیا عذاب ہو سکتا ہے خدا ہی جانے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھی جا کے مار دو تم کو جنت ملے گی اور حوریں مل جائیں گی، اور یہ سب، تمہیں نہ صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ بدترین عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو اگر تم کسی مومن کو قتل کرتے ہو۔ اچھا ایک مومن کی بات ہے، یہاں تو 50 مومنین شہید ہوئے، یہ جتنی تعداد آپ رکھیں تو آپ سوچیں کہ اگر ایک شخص اتنے مومنوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار ہو تو اس پر کتنا اللہ کا غضب ہو۔ اور یہ اس تمنا میں جا رہے ہیں کہ ہم کو جنت ملے گی۔ یہ آئیڈیالوجی آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن کے بالکل برخلاف۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہماری گفتگو ہر انسان سے، ہر مسلمان سے خاص طور پر، اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو جب وہ مومن ہی نہیں مان رہے ہیں تو آپ کی بحث ہی بیکار ہو گئی، آپ کی آیت کیوں پیش کرو، وہ تو آپ کو کافر مانا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت پڑھوں اس کے جواب میں، اس کا ایک جواب تاریخ کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، 1-2 جملے میں بس۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مومن ہی نہیں ہے، مومن نہیں۔ اچھا تو اگر یہ مومن نہیں ہے تو چلو جسے تم مومن مانتے ہو اس کے قاتل کے لیے مان لو کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جس کو تم مومن مان لو۔ ان کی عادت ہے قاتل کو بچانے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، وہ تو ان کو کافر مان رہے ہیں، کافر مان رہے ہیں۔ اچھا چلو مومن جن کو تم مان رہے ہو تو اس پر، اس کے قاتل پر تو لعنت ہونی چاہیے نا، پھر یزید کو بچانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یزید پر لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ۔ ارے چلو حسین امام نہیں ہے تو کیا تمہاری نظر میں حسین مومن بھی نہیں ہے؟ اگر تم نے کہا حسین مومن بھی نہیں ہے تو تم خود ایمان سے کیا اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے۔
تمہارا کفر یہیں پر ثابت ہو جائے گا اگر تم نے حسین ابن علی کے ایمان پر ذرا سے بھی شک کیا کہ نہیں وہ تو مومن تھے. کہا بس اگر وہ مومن تھے تو ان کے قاتل پر یہ 5 سزائیں لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر جب ان پر خدا تو کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے ایک مومن کے قاتل کے، توجہ کیجئے گا کہاں ہے مسلمان، خدا ایک مومن کے قاتل کے لیے کہہ رہا ہے وَغَضِبَ عَلَيْهِ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہے جو ایک مومن کو قتل کر دے. تو جو مومن کے قاتل پر اللہ کا غضب قرآن پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. اگر مؤمنین کہ جن کا الٹیمیٹ گول جنت ہے، ان جنت کے مؤمنین کے سرداروں کا اگر کوئی قاتل ہے اور اس کے لیے کوئی رضی اللہ کی دعا کرے تو اس سے بڑا مجرم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ بھئی خدا تو کہہ رہا اس پر غضب ہے، تم کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ. یہ ایسے لوگ جو خود کو مبلغ کہتے ہیں، ذاکر نائک کی طرح مبلغ خود کو کہہ رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. تمہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلو، تمہیں خود قرآن کا کچھ پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قاتل مؤمن پر غضب الہی ہے، اور غضب کا مد مقابل رحمت ہے. تم کہہ رہے ہو رحمت، رضا، اور خدا کہہ رہا ہے غضب. تمہاری مانے یا خدا کی مانے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پر 2 فرقے ہو جائیں گے. ایک وہ کہہ رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے خدا کے مقابلے پر لا رہا ہے. تو جو خدا کہہ رہا ہے کیا کہ میری رضا ان کے لیے ہے جو میرے منتخب بندے ہیں، اور جو ان کے قاتل ہے کسی مومن کے ان پر غضب ہے. خدا غضب کہہ رہا ہے، تم رضا کہہ رہے ہو. ہم وہ کہیں گے جو خدا کہہ رہا ہے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو تم کہہ رہے ہو. صلوات بھیجئے محمد علیہ. اب آئیے جلدی سے میں ایک آیت پڑھ دوں، اس کے بعد والی آیت نمبر 94. انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں تو مومن ہی نہیں. یہ جو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ مومن کیوں نہیں ہے؟ کس لیے مومن نہیں؟ کیونکہ تمہیں نہیں مانتے یا تمہاری آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کرتے. تو اس سے مطلب ایمان تم ہو گئے، اسلام تم ہو، یعنی جو تم کو مان لے وہ مسلمان ہے، جو تم کو نہیں مانے وہ کافر ہے. یہ ہے تو اسلام تم ہو کیا؟ اسلام کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، قرآن، کعبہ، امامت، ولایت، یہ تو ہے نا، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. لیکن اب دیکھیں ایک سمپل فارمولا قرآن نے دیا، ویری سمپل فارمولا. تو یہ قرآن میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اب میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کی آیتیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا تاکہ آپ کبھی کسی سے بات کریں تو فل کانفیڈنس سے ساتھ کہیں. جذباتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایموشنلی ہو کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے اقدام کرنے والے یا اس پر خاموش رہنے والے یا ان کو سپورٹ کرنے والے مجرم ہیں. مجرم ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ نام نہاد علماء ہو، کسی بھی مسلک یا فرقے کے جو قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں. بہت قرآن بڑی لہن سے اور لہک کے پڑھتے ہیں. قرآن پڑھ لو لیکن قرآن کہہ کیا رہا؟ انہوں نے کہا یہ تو جہاد کے لیے نکلے. جہاد تو خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے صاحبان ایمان، جب تم جہاد کے لیے نکلو فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو کہ تم کس کے خلاف نکلے ہو. یہ تمہارا کام یا عمل جہاد ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، پڑھ لیجیے گا آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن نے ایک عجیب بات کہی، یاد رکھنا، خبردار کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اظہار اسلام کرے. اس کے دو معنی ہیں، اظہار اسلام کرے یا تمہیں سلام کر لے. القا علیکم السلام، تم کو جو سلام کر لے، خبردار اس کو یہ مت کہہ دینا
کہ تم مومن نہیں ہو. قرآن کہہ رہا. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جو صرف خدا، بس اللہ، بس اللہ، بس قرآن، اور ہر ایک کو کافر مانا، یہ تکفیری جو آئیڈیالوجی ہے قرآن سے ٹکراتی ہے. اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ ضد قرآن ہے، یہ اگینسٹ قرآن کھلا ہوا. قرآن کچھ کہہ رہا ہے بالکل دوسری بات. ایسا نہیں کہ سمجھے نہیں، اس میں سمجھنا کیا مسئلہ ہے. خبردار اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، ریسرچ کرنا پہلا کام یہ ہے. اور خبردار اگر کوئی تم کو سلام کر لے یا اسلام کا اعلان کرے تو یہ مت کہہ دینا کہ تم مؤمن نہیں ہو. اسامہ ابن زید، اس کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی. اسامہ ابن زید نے لکھا، یعنی اسامہ ابن زید جو تھے زید کے بیٹے اسامہ، ان کو پیغمبر اسلام نے کہیں بھیجا کسی کام سے. وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. ایک شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا. اس کے پاس کافی مال و دولت تھا، تو اس کو اسامہ نے قتل کر دیا اور اس کا سارا مال لے کر مدینے واپس آئے. پیغمبر اسلام کو پتہ چلا، غضبناک ہوئے پیغمبر، ناراض ہوئے پیغمبر. کیوں تم نے اس کو قتل کیا؟ اس نے تم کو سلام کیا تھا. کیا رسول اللہ؟ وہ ڈر کے سلام کر رہا تھا، ڈر کے اسلام کا اعلان کر رہا تھا، تلوار کے زور پر. تو عجیب بات پیغمبر نے کی، کہا تم نے کیا اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اب یہاں کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اسامہ نے اس دن سے یہ طے کیا کہ اب جب کبھی اگر دو مسلمان آپس میں جنگ کریں گے تو میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ساتھ نہیں دوں گا. اس لیے کہ جب یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی، میرے بارے میں نازل ہوئی کہ کسی کو جو تم کو سلام کرے اس کو تم یہ نہ کہنا کہ لست مومنا، تم تو مومن نہیں ہو، یہ مت کہہ دینا. لہذا جب صفین کی جنگ ہوئی تو یہ اسامہ ابن زید نہ ادھر شامل ہوئے نہ ادھر شامل ہوئے. تو کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بس اس دن کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ جو بھی مسلمان ہے میں اس کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا. تو اس پر علامہ تبریسی نے ایک بہت ہی دلچسپ تبصرہ کیا کہ دیکھو رسول اللہ کا صحابی ہے اور کتنا قریب ہے رسول اللہ سے، اس عہد سے کتنا قریب ہے، مگر قرآن نہیں سمجھ سکا، نہ رسول کی حدیث سمجھ سکا. یہ کہا جا رہا ہے جو تمہیں سلام کرے، کیا جو تمہیں سلام کرے وہ رسول اللہ سے جنگ کرنے آئے گا؟ رسول اللہ سے جنگ کرے گا کوئی؟ جنگ بھی کرنا ہے اور سلام بھی کر رہا ہے. سلام کا مطلب ہے کہ بھئی ہم تمہارے لیے سلامتی کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہے جو سلام یا اسلام کا اعلان کرے اور جو رسول اللہ سے جنگ کریں ان سے بھی جنگ نہیں کرو. تو تم نے جو صفین میں شرکت نہیں کی، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حرب کا حربی، علی سے جنگ مجھ سے جنگ ہے. اب جو علی سے جنگ کر رہا تھا وہ علی سے جنگ نہیں کر رہا تھا، وہ رسول سے جنگ کر رہا تھا. تم خاموش ہو گئے، تم نے اصل میں رسول اللہ کی حمایت سے پہلو تہی کی، تم نے رسول اللہ کی حمایت کا انکار کیا، تم نے رسول اللہ کی مدد کے لیے آنے سے انکار کیا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اس آیت پر عمل کیا. تو اس دور میں بھی لوگ آیتوں کو سمجھ نہیں سکے. کتنا واضح اور کلیئر ہے میسج. بات میری تمام ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہم آج ذکر کرنے بیٹھے، جہاں تک شہداء کا خود ان کا تعلق ہے تو قرآن نے ان کے لیے جو بات کہہ دی ہے وہ آپ بچپن سے ابھی تک سنتے چلے آئے. میں صرف اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، کچھ آیتوں کو یاد کیا کریں. آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں زبانی یاد کریں، زبانی. ابھی آپ واپس جاتے جاتے یاد کر سکتے ہیں کوئی ایک آیت. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہنا،
وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. عجیب بات ہے، شعور نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا بھائی کیسے زندہ ہیں، یہ تو مر گئے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا، یہ تکفیری جو فکر ہے وہ شہداء کو مردہ کہتی ہے. مر گئے، سب مر گئے، رسول اللہ تک کو مردہ، نعوذ باللہ، مر گئے، انتقال ہو گیا، اب ختم، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. ان کو کہہ رہے ہیں مر گئے. خدا کہہ رہا ہے کہ خبردار ان کو مردہ نہ کہنا. پھر اس کے بعد خدا نے عجیب بات یہ کہی، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. کیا مطلب شعور نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن نے کہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. کائنات کی ہر شے، اس وقت آپ جو بیٹھے نا، جسے بھی آپ کہیں تھنگ، چیز، شے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب یہ جو پوڈیم ہے، یہ جو ممبر ہے، میں نہیں، یہ پوڈیم اور ممبر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. میں تو ذکر کر ہی رہا ہوں، وہ آپ سن رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے سنا کہ یہ پوڈیم کیا کہہ رہا ہے، یہ ممبر کیا کہہ رہا ہے، یہ فرش جس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ چھت جو آپ کے اوپر ہے، یہ سب ہر شے کائنات کی، درخت، یہ ہوا، یہ پانی، ہر قطرہ، ہر پتا درخت کا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ تسبیح کر رہا ہے، ذرا سنیں. ولیکن لا تفقہون تسبیحہ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. احمد، جو جمادات کی تسبیح کو نہ سمجھ سکے وہ شہداء کی حیات کو کیا سمجھے گا؟ صلوات بھیجیں محمد آل محمد. تو بحث نہ کرنا، یہ شہداء زندہ ہیں. اور اب دیکھیں قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کا الیکوینس ہے. سورہ بقرہ میں کہا کہ مت کہنا، خبردار نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں. اب اس میں ایک امکان یہ تھا کہ مفسرین تو آیتوں کو گھمانے پھرانے میں ماہر ہوتے ہیں، کہنے کو مفسر ہے. ہر وہ تفسیر جو اہل بیت کے در سے ہٹ کر کی جائے وہ تفسیر نہیں ہے، وہ تفسیر بالرائے ہے. اس لیے کہ اللہ نے انتظام کیا ہے، خود اپنی کتاب کی تشریح کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو راسخون فی العلم ہے. ان سے جو ہٹ جائے گا اسے علم نہیں مل سکتا قرآن کا. اب سنیے، قرآن نے کہا لا تقولوا، کہ ڈونٹ سے that they are dead، ڈونٹ سے. ہم نے کہا کہ ڈونٹ سے کہا ہے، ہم کہتے نہیں کہ وہ مردہ ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص میں ایک عیب ہے، ایک برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، مگر اب ہم سے کہا گیا کہو مت ورنہ غیبت ہو جائے گی. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک برائی ہے کسی میں، اسے آپ بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں. نہیں ہے آپ بیان کریں، وہ غیبت تھوڑی ہے، وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے، وہ تو تہمت ہے، ایلیگیشن ہے، اس میں ہے نہیں. وہ شراب نہیں پیتا، آپ نے کہا شراب پیتا، تو آپ گناہ کر رہے ہیں اس پر بہتان لگا کے. لیکن وہ پیتا ہے، وہ چھپ کے پیتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں. آپ نے ایک دن دیکھ لیا، آپ نے کہہ دیا کہ وہ پیتا ہے، کیا ہو گئی؟ وہ واقعی سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہا مگر نہیں، سچ بھی مت کہو کیونکہ اس سے اس کی حرمت ضائع ہو گئی. توجہ کیجئے. اب آپ یہ کہہ سکتے تھے، کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہاں خدا نے کہا ہے کہ ہے تو مردہ مگر کہو مت کہ مردہ ہے. توجہ کیجئے، یہ ہو سکتا تھا نا. اب سورہ آل عمران میں خدا نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا بات ہے! وہاں کا خبردار کہنا نہیں کہ یہ مردہ ہیں. آل عمران میں کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، خبردار خیال بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں. یعنی تم نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. اب اگر کسی فرقے کی بنیاد ہی اس آئیڈیالوجی پر ہو کہ شہداء مردہ ہیں تو کتنی مردہ ہوگی وہ قوم اور کتنی مردہ ہوگی وہ آئیڈیالوجی جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. قرآن نے کہا خبردار کہنا نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی حیات ایسی مسلم الثبوت ہے
اتنی واضح ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم تم پر پابندی لگاتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہنا. نہ صرف زبانوں پر پابندی ہے، خیالات پر بھی پابندی ہے. سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں. اب ایک بات اور کہہ کے آپ کی ذمت ختم اور مصائب کے چند جملے اور آپ کی ذمت تمام ہو گئی. اب دیکھیں دونوں جگہ لفظ مومن کا استعمال ہوا، دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور دوسری جگہ کا لَسْتَ مُؤْمِنًا. اب مسئلہ ایمان کا ہے، مؤمن کون ہے اس کی وضاحت کر دی جائے. آپ کو ایک بات میں عرض کروں، ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ ہم اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے فرقہ وارانہ گویا اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اس کو تو ہمارے مراجع نے جائز ہی نہیں قرار دیا. آپ ایسی کوئی بات کریں جس سے فساد ہو اور فتنہ ہو، جائز نہیں ہے. لیکن وضاحت کرنا لازم اور ضروری ہے. یعنی وہ جو آپ کو کافر سمجھ رہا ہے، کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ اسے کہ نہیں ہم کافر نہیں ہیں. اس آئیڈیالوجی سے جنگ، علمی جنگ، ایکیڈیمک وار ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بتائیں کہ بھئی تم کہہ رہو کافر ہے، یہ مومن ہے. نہ صرف یہ مومن ہے بلکہ میں کہہ رہا ہوں صرف یہی مومن ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. آ کے بات کرو، گفتگو کرو، ہماری سنو، اپنی سناؤ. ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ. سورہ حجرات میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان اترا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. وقت ختم ہو چکا ہے، نہیں تو کتنی آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں. وَلَمَّا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، لہذا خود کو مومن نہیں کہو، مسلم کو. مسلم اور ہے، مومن اور ہے. مسلم وہ ہے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھے، مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان اترا ہے. اب ایمان کیسے پتہ چلے کس کے دل میں اترا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز کو، اور کو کہتے ہیں کہ روزے کو، اور کہتے ہیں کہ حج کو، اور کیا زکوٰۃ، اور کیا اچھا اخلاق، اور کیا بر الوالدین، اور کیا تربیت اولاد، اور کیا اور کیا اور کیا. لمبی فہرست پر تمام فقہی ابواب جتنے ہیں سب اسی کے ذیل میں آتے ہیں. جتنے اعمال ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنے فروع، سب اسی کے ذیل میں آتے ہیں. لیکن اب یہ اتنی لمبی فہرستیں بیان کرنے کے بجائے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھئی ہم کون ہیں ڈسکرائب کرنے والے؟ چلو ان سے پوچھیں جنہوں نے ایمان انٹروڈیوس کرایا ہے. تو وہاں سے آواز آئی تھی برزل ایمانو کلہ الی الکفر کلہ. جب علی جا رہے ہیں تو کہہ دیا کہ پورا ایمان جا رہا ہے. یعنی تم الگ الگ نام لے رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے افراد، جتنی چیزوں کے نام لے رہے ہو، ان سب کو جمع کرو ایک ورڈ میں. اگر اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہو تو اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہم کوئی جذبات میں، ایموشنز میں بات نہیں کر رہے ہیں. ترمذی اٹھا کے پڑھو، صحاح ستہ اٹھا کر پڑھو. یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر او منافق. اے علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور تم سے بغض نہیں کر سکتا مگر وہ جو کافر اور منافق ہو. بس پتہ چلا کہ کفر اور ایمان اور نفاق اور ایمان کی جو علامت ہے اور جو معیار ہے وہ علی کی ذات گرامی ہے، علی کی محبت ہے. بس جتنی محبت علی کی بڑھتی جائے گی ایمان دل میں راسخ ہوتا چلا جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا. اب میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اسی کے ذیل میں. سورہ حجرات کی آیت ہے وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ جو ہم محبت کرتے ہیں علی سے، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جب تک توفیق الہی شامل نہ ہو اس وقت تک انسان ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا. اگر رہ سکتے تو روز دعا نہ کرتے اہدنا الصراط المستقیم، خود تم کو راستہ مل جاتا. مگر روز تم یہ کہہ کر بتا رہے ہو کہ راستے پر
نہ راستہ ہم کو خود مل سکتا ہے، نہ راستے پر خود ہم قائم رہ سکتے ہیں جب تک خدا کی مدد شامل نہ ہو. لہذا ہمیں خدا سے کہنا کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. اسی طرح ایمان بھی خدا کی طرف سے آتا ہے. یہ جو دلوں میں علی کی محبت ہے، یہ دلوں میں علی کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ حجرات نے آواز دی وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. ایمان کی محبت دلوں میں ڈال دی. عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے، کہا ایمان کی محبت ڈال دی ہے. اب یہ کون سا ایمان ہے جس کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جا رہی ہے؟ یہی وہ ایمان. اور کیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایک چیز کی محبت ڈالی ہے اور کفر، فسوق اور عصیان، تین چیزوں کی نفرت ڈالی ہے. یہ سورہ حجرات آواز دے رہی ہے. کفر کی، فسق و فجور کی، اور عصیان یعنی اللہ کی نافرمانی کی. یہ ہمارے دلوں میں تین چیزیں نہیں آ سکتی. نہ کفر آ سکتا ہے، نہ فسوق آ سکتا ہے، اور نہ ہی عصیان یعنی اللہ کی نافرمانی دلوں میں داخل ہو سکتی ہے. ہمارے دلوں میں بس ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ علی مجسمہ ایمان. میری مجلس تمام یہیں پر ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں یہ جنہوں نے پشاور میں اتنا بڑا ظلم کیا، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے، اور یہ سعودی عرب نے اتنا بڑا ظلم کیا، پوری دنیا خاموش ہے. افسوس کی بات ہے، خاموش اس پر. یہ اس سے بھی بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں. خاموش ہے. کوئی آواز آئی کہیں سے؟ یوکرین کے لیے سب تڑپ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہاں اگر مظلوم ہے تو ہم نہیں تڑپتے، ہم بھی تڑپتے ہیں. بھائی امیر المومنین نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عین. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ، اسی سے ظلم ہے اس دنیا میں آج قائم. یمن میں کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی نہیں روتا. سب سے بڑا کرائسس، ہیومن کرائسس پوری دنیا کا، ہسٹری کا، وہ یمن ہے. اور اب کیا اتحاد ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کیا مزہ کا خیال، کیا ریڈیکولس. اب اتحاد کرنا ہے. کہاں کرنا ہے؟ وہ جو حملہ آور ہے وہ اپنے گھر پہ سب کو بلا کے گھر آ جاؤ، متحد ہو جاؤ. ارے تم تو خود اس کے سائڈ ہو، تم تو خود ہی ظالم ہو. اور انہوں نے کتنے مظلوموں کو، بچوں کو، ایک کوئی جلوس نکلا ہوگا باہر، کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوگا، بچے آواز شور سن کے باہر نکل آتے ہیں. تو بچہ نکل آیا باہر، دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے. 10 سال کا 11 سال کا بچہ، اور جب 15 سال کا اس کی گردن اڑا دی گئی. ابھی آپ نے سنا ہو. اذان محترم، میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. یاد رکھیے ایک بات پہ میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں، شاید میں نے کبھی اس کو یہاں بیان کیا، کہ ہمیں مارا جاتا ہے. ایک چیز پہ مجھے بہت ہی، میں پراؤڈ ہوتا ہوں. آپ یقین نہیں، یہ لفظ پراؤڈ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ پراؤڈ کہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک نان مسلم سے میری ملاقات ہوئی اسی امریکہ میں. مجلس میں آتا تھا، ایسے ہی بیٹھتا تھا. اردو، پہلے انگلش کی مجلس، پھر بعد میں اردو کی تقریر ہوتی تھی میری. اردو میں جو لوگ انگلش والے تھے اٹھ کے چلے جاتے تھے، اردو والے آتے تھے. یہ بیٹھا رہتا تھا دونوں. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ کیا اردو سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں جانتا، میں اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا. پھر میں نے کہا جو آپ کچھ لفظ یوز کرتے ہیں نا، بس وہ مجھے پسند ہیں. آپ اپنی مجلس میں کبھی علی کا نام لیتے ہیں، کبھی فاطمہ کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، اور کبھی حسین کہتے ہیں. بس یہ نام مجھے پسند ہے، میں سننا چاہتا ہوں. ان ناموں کو سننے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں. یہ ہے ایمان. یہ بہانے ہیں کہ مجلس میں ہم کیسے بیٹھے ہیں، ہمارے بچے مجلس میں کیسے بیٹھے. بہانے ختم کر دیے جائیں، ختم کر جائیں. مجلس ہے جس زبان میں ہو رہی ہو، حسین کا ذکر ہو رہا ہے. دعائے کمیل میں آپ نہیں بیٹھیں گے کہ عربی میں کیوں دعائے کمیل ہو رہی ہے؟ دعائے کمیل انگلش میں ہونی چاہیے، کہیں گے نہیں؟ ہاں بے شک ہر چیز کا انتظام ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ کسی اور زبان میں مجلس ہو رہی ہو، سب بیٹھے وہاں، فارسی میں ہو رہی ہو، عربی میں ہو رہی ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، اصل مجلس ہے، تقدس ہے، اس کا ذکر مولا ہے، جا کے کریں. تو اس نے کہا کہ اس لیے مختصر کر رہا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ
آج بتائیں کہ مسلمان آپ کیسے ہوئے، اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا کہ خبریں سن کے میں مسلمان ہوں، BBC اور CNN کو سن کے میں مسلمان ہوں۔ وہ کیسے؟ کہا میں روز سنتا تھا پاکستان میں اس ڈاکٹر کو مار دیا، اس عالم کو مار دیا، اس مسجد پہ حملہ ہو گیا، اس مجلس پہ حملہ ہو گیا، فیونر پہ حملہ ہو گیا، اور میں تو مسلمان نہیں تھا، بس یہ سن رہا تھا کہ کسی ایک فرقہ، تو کون سا فرقہ؟ کہ وہ ایک شیعہ فرقہ ہے جس پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ تو میں اس نیوز کی تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی نیوز مجھ کو مل جائے کہ شیعوں نے بھی کسی مسجد پہ حملہ کیا، شیعوں نے بھی کسی عالم کو قتل کر دیا ہے، شیعوں نے بھی کوئی انتقام لیا ہے، اس نے کہا مجھے کوئی نیوز نہیں ملتی تھی۔ تو میں سمجھا کہ شاید یہ لوگ مائنورٹی میں ہیں، یہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں بیک لیش سے۔ کچھ دن کے بعد جب صدام ہٹائے اور وہاں شیعوں کی حکومت آئی ہے تو میں نے کہا کہ اب یہاں پر شیعہ انتقام لیں گے۔ وہاں پھر میں نے پھر سنا کہ شیعہ ایک مرجع کو مار دیا گیا، شیعہ مسجد پہ حملہ کر دیا گیا، شیعہ علماء کو قتل۔ حد یہ ہے کہ شیعہ امام کے روضے پر حملہ کر دیا گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں؟ کیا یہاں بھی یہ لوگ کیا بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں؟ پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو مرجع ہیں، کہتے ہیں دیکھو انتقام مت لینا، بے گناہوں کو مت مارنا، کسی کے وجہ سے کسی اور کو جا کے قتل مت کر دینا، اور جو قاتل ہیں ان کو بھی عدالت میں لے کر آنا، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لانا۔ اتنا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کیا ٹولرنس ہے اس لیول کا؟ تو میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ تعلیمات حسین ابن علی ہے، یہ حسین مظلوم کے ماننے والے ہیں، وہ حسین جس نے اپنا پانی دے دیا جو کچھ ذخیرہ تھا، مگر جب حسین کے بچوں پر پانی بند کیا گیا تو حسین نے یا حسین کے بچوں نے ایک بار بھی اس احسان کا ذکر نہیں کیا، ذکر تک نہیں کیا۔ کبھی تو کھڑے ہو کے کہتے کہ اے ظالموں، تم میرے بچوں پہ پانی بند کر رہے ہو، میں نے تمہیں اپنا پانی پلا دیا تھا، اگر وہ پانی کا ذخیرہ آج میرے پاس ہوتا تو میرے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہوتے۔ ذکر نہیں کیا، اس کو حسین کہتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب کربلا کو پڑھا تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ کیا مذہب ہے، میرا دل کھینچنے لگا اس طرف، میرا دل مائل ہونے لگا اس طرف۔ ہاں عزادار، بس میں تمام کروں گا اسی بات پر کہ اگر کہیں کمی ہے تو ہم اپنی کمی محسوس کرتے ہیں، ورنہ اہل بیت میں وہ کشش ہے، حسین ابن علی میں وہ کشش ہے، اس نام میں وہ کشش ہے کہ جہاں ہم اگر صحیح طریقے سے پیش کر دیں تو لوگ حسین کو اپنا امام تسلیم کریں گے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ بیداری پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ تو میں نے جب اس کو سنا کہ اس نے کہا کہ بس میں نے جب کربلا کو پڑھا میرا دل حسین کی طرف اور حسین کی طرف مائل ہوا تو اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں سچ ہے یہ بات، کرسچن تھے نا تم پہلے، کربلا میں بھی ایک ایسا نوجوان آیا تھا، کربلا میں بھی ایک نوجوان آیا تھا، بالکل جوان، ابھی شادی کر کے آ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے ابھی ماں اپنی بیوی کا ٹھیک سے چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور وہاں سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ دو لشکر ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جا کے پوچھ کر آؤ، یہ دو لشکر کس لیے اکٹھا ہیں، کیا بات ہے؟ اور لشکر تو نہیں لگ رہا ہے، ایک طرف تو چند افراد ہیں، چند خیمے ہیں، لشکر تو ایک ہی طرف ہے، یہ اتنا بڑا لشکر کن لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کس کے خیمے ہیں؟ ذرا جا کر معلومات تو کرو۔ ایک مرتبہ یہ کون ہے؟ وہاب کلبی ہیں، یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کس کا خیمے ہیں؟ کسی نے کہا رسول کے نواسے حسین کا۔ وہاب کہتے ہیں کہ سنا میں نے نام حسین،
دل میں تجلی ہوئی اس نام کی، دل روشن ہو گیا محبت حسین سے۔ کہا کیا میں حسین کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہ ہاں آ جاؤ۔ حسین کے چہرے پر نظر پڑی، قدموں پہ سر جھکا دیا، آواز دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کیا، اور جب پتہ چلا کہ حسین کو، رسول کے نواسے کو مسلمانوں نے گھیرا ہے، تو واپس آتے ہیں، آ کر کہا اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ اپنی بہو کو لے کر چلی جائیں، اس کو گھر تک پہنچا دیں، میں یہیں رکنے والا ہوں۔ بیٹا میں نے تم کو بھیجا تھا یہ پوچھنے کے لیے کون ہے؟ جیسے وہب نے کہا اماں یہ رسول، مسلمانوں کے رسول کے نواسے حسین۔ تو ایک سوال کیا ہے ماں نے، کہا بیٹا حسین اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ مخدرات عصمت ہیں؟ کہا ماں حسین کے ساتھ حسین کی بہن ہے زینب۔ کہا بیٹا پھر مجھے حسین کی بہن کے پاس چھوڑ دو، تم حسین کے ساتھ چلے جاؤ۔ شب عاشور آتی ہے، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ یہ کیسے نئے مسلمان ہیں جو حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہب کی ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، اور وہب میدان میں آنے کے لیے حسین کے پاس آتے ہیں، مولا اجازت دے دیجیے۔ امام نے کہا وہب تمہاری ماں ہے تمہارے ساتھ، تمہاری زوجہ ہے تمہارے ساتھ، میں تم کو کیسے جانے دوں؟ ان کا کون ہوگا؟ کہا مولا آپ کو پتہ ہے، آپ تو سب جانتے ہیں، میری ماں ہی مجھے بار بار بھیجے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر جانا ہی چاہتے ہو جا کر نہ صرف ماں سے، تم کو اپنی زوجہ سے بھی اجازت لینی ہوگی، جاؤ دونوں سے، اگر دونوں جانے دیں تو تم جا سکتے ہو۔ وہاں آتے ہیں ماں کے پاس، ماں نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی، لیکن جب بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہا ہے کہ اے مومنہ تم بھی تو مسلمان ہو گئی ہو، اب وقت آ گیا ہے قربانی کا، میں جا رہا ہوں حسین پر اپنی جان دینے کے لیے، اور مولا نے کہہ دیا جب تک تم اجازت نہیں دو گے اس وقت تک حسین بھی اجازت نہیں دیں گے، تو تم مجھے اجازت دے دو جانے کی۔ دامن کو تھام کے زوجہ وہب کہتی ہے وہب میں تمہیں تو نہیں جانے دوں گی۔ لرزنے لگے، کانپنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں نہیں جانے دوں گا؟ اس لیے نہیں جانے دوں گی کہ تم شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ اس کو سن چکے ہیں بارہا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا یہ ایمان کتنی بلند منزلوں پر ہے کہ ایک مرتبہ وہب نے جیسے ہی کہا کہ اے مومنہ میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں جنت کا وعدہ، اور میں کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے، وہب وعدہ کر لو اور یہ کہہ دو کہ نہ صرف تم نہیں جاؤ گے، حسین بھی نہیں جائیں گے جنت، جب تک تم دونوں جنت میں تم تینوں نہ چلے جاؤ۔ ہاں زنارو مسئلہ ہو گیا۔ اب وہب جاتے ہیں جنگ کرتے کرتے، ایک مرتبہ پلٹ کے کیا دیکھا کہ وہب کی وہ بیوی عمود خیمہ لیے ہوئے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ دوڑے واپس آئے، آنے کے بعد کہا کہ اے مومنہ واپس چلی جا، اسلام میں عورتوں پر جہاد ساقط ہے۔ ابھی یہ بات کی تھی مگر ایک سوال کیا کہ یہ بتا کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ اچانک تو عمودہ خیمہ لے کر جو ہے جہاد کے لیے آ گئی؟ تو ایک مرتبہ کہتی ہے روتی ہوئی میں کیا کروں، جب تم جہاد کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسین ابن علی خیموں کے درمیان ٹہل رہے ہیں، اور ٹہل ٹہل کے کہہ رہے ہیں واقلت ناصرہ، ہائے میرے ناصر کتنے کم ہیں۔ میں نے بتانا چاہا مولا آپ کے ناصر کم نہیں ہیں، جن پر جہاد واجب نہیں ہے وہ بھی جہاد کے لیے جانے کو تیار ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا یہ جو پشاور میں مارے گئے یہ آپ کی محبت میں مارے گئے، ہم بھی تمنا کرتے ہیں مولا موت آئے تو آپ کی محبت میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز کا اہل بیت سنانے کی توفیق کرامت فرما، اور آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں ان کو امن و سکون کرامت فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما،
ان شہداء کے درجات کو بلند فرما. جو مومنین ابھی تک زخمی ہیں اس حادثے میں اور بیمار ہیں، پروردگار ان کو صحت و شفاء کامل و عاجل کرامت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے اور ادارے ہیں جو یہ ذکر کرتے ہیں، خداوندہ ان سب کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان صاحب میں داخل شامل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. Hussein, 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 آل عمران کہاں اور زیدان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا. کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا. جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، کٹ گیا شہر کا گلا، ہائے بھائی نے صدا مجھ کو ہر ضرب پہ دی، تو نہ غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبر داسے سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا. رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رکھوں، خون میں ڈوب گیا
سج گئے خوف شاہ کسے آئے خیموں میں شقی چنایا عباس شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاق ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس اے شیر نیستان رے کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا رے سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس اے شیر نیستان رے کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی اور پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گیا رن سے لوں تم نہیں آئے بھائی عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس اے شیر نیستان حیدر عباس اے شیر نیستان رے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس اے شیر نیستان عباس اے شیر نیستان اللهم صل على وتزرت واسع